حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم من تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون بلند تر صلوات پڑھیے گا سامنے گرامی قدر محمد وآل محمد کریمین کی کریمین ہستیاں آپ سب کا اس عبادت اکبر میں چل کر قبول و منظور فرمائے بانیان مجلس اعضاء منتظمین فرش اعضاء مومنین و مومنات فرش اعضاء مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام دعاؤں کی افضل دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی رہبر اعظم رہبر اعظم رہبر اکبر سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے ایک مرتبہ تاجیل امام زمانہ کے لیے عشق امام حسین کے حصول کے لیے اور معرفت امام زمانہ کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے گا سامنے گرامی قدر میری آپ کے سامنے آج 8ویں گفتگو ہے اور ہر ذاکر مولوی واعظ جو بھی ممبر پر آ کر ذکر آل محمد کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور ظرف کے مطابق خالصتاً نیت سے جو عقیدتوں کے موتی اور پھول ہوتے ہیں وہ نچھاور کرتا ہے اور ہر ایک اپنے اپنے انداز میں گفتگو کرتا ہے سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہر ذاکر اپنے اپنے انداز میں فضائل پڑھتا ہے بچہ بھی کھڑا ہو کر ربائی پڑھے تو اس نے بھی اپنے انداز میں فضائل سنایا نعرہ لگانے والے نے اپنے انداز میں شرکت کی سننے والوں نے پڑھنے والوں نے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر کوئی جو ممبر پر فضائل پڑھتا ہے کوئی بھی واعظ ہے اس کی ابتدا اگر خطبے میں اللہ سے شروع ہوتی ہے تو فضائل کی انتہا علی پہ جاتی ہے ہر کوئی تمہیں علی سناتا ہے اور حسین بتاتا ہے کیونکہ علی سنو گے تو خدا کی قسم حسین بھی ملے گا علی کو ماننے کی شرط یہی ہے کہ بندہ اندر سے پاک ہو نیت صاف ہو سوچ اعلیٰ ہو ماتھا چوکھٹ پر جھکنے کا عادی ہو جب تک آپ کا ماتھا چوکھٹ پر جھکنے کا عادی نہیں ہوگا نہ عطا ہوگی نہ کمال ملے گا نہ اوج ملے گا یاد رکھیے گا علم حاصل کرنے کو بلندی نہیں کہتے جب عقیدے کا سمندر سینے میں ٹھاٹھے مارے تو سمجھنا بلندی ملنا شروع ہو گئی ہے علم حاصل کرنے کو بلندی نہیں کہتے اور سامعین گرامی قدر ہر بندہ اپنی اپنی ذات میں کوشش کرتا ہے کہ وہ آل محمد سے عشق کرے اور اسی وجہ سے وہ محنت کرتا ہے اپنے اپنے انداز میں زندگی میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے وہ اپنے اپنے انداز سے محنت کرتا ہے کس چیز کی تاکہ حصول عشق حاصل ہو حصول معرفت حاصل ہو حصول عشق اور معرفت کے حصول کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی کوشش کرتا ہے بندہ ایک قدم اٹھائے گا اتنی ہی معرفت ملے گی بندہ جتنی محنت کرے گا اتنی ہی معرفت ملے گی اور یاد رکھیے گا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایام اعضاء میں آپ نے شرکت کی اور گریہ کیا اور بس حصول عشق ہو گیا گریہ ہو گیا اور کام تمام ہو گیا نہیں یہ جب تک سانسیں ہیں یہ تب تک کا عمل ہے جب تک تمہاری فکر میں معرفت آل محمد نہیں ہوگی تمہارے عقیدہ ترقی نہیں کرے گا صبح اٹھ کر روزانہ وقت کے امام کو سلام کرنا ضروری ہے سلام کرو اور دعا مانگو مالک مجھے معرفت عطا فرما حسین کا گریہ کرتے ہوئے یہ دعا کرو کہ معرفت مولا مجھے توسل عطا فرما مجھے قربت عطا فرما کیونکہ جب انسان کے سینے میں عشق آل محمد کا سمندر دھڑکتا ہے
تو پھر بدلے میں وہ ایسی عطا کرتے ہیں کہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ جب کوئی ہمارے قریب آتا ہے پھر ہم اس کے قریب آ جاتے ہیں، وہ اور قریب آتا ہے ہم اس کے اور قریب آتے ہیں۔ بدلے میں کیا ہوتا ہے، پھر اس کی زبان میں اس کی زبان نہیں بولتی، پھر اس کی زبان میں ہم بولتے ہیں۔ پھر اس کی زبان میں ہم بولتے ہیں، اور جب وہ سوچتا ہے وہ خود نہیں سوچتا، پھر ہم اسے بتاتے ہیں تو نے کیا سوچنا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمارا ذکر کرو پھر ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ اور جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، سب نے جس نے اس عزاداری کے لیے، اس عشرہ کے لیے، اس کے اہتمام کے لیے، اور جو اہتمام کیا اور جتنی محنتیں کی، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خصوص آج بھائی مالک ان کو سلامت رکھیں، صحت و زندگی عطا فرمائے، ان کے والد محترم کو زندگی عطا فرمائے، اور گرملنگ صاحب انہوں نے بڑی ڈیوٹی دی یہاں پر، سید فراز شاہ صاحب بالخصوص دعا کریں کہ مالک انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کے بچوں میں نسلوں میں سرداری عطا فرمائے، گھر پر کرنا، ان کے بھائی باج ہے، کیس ہے، بیٹا ان کا، اور جتنے باقی حضرات ہیں یہاں پر، یہ سواری پاک کا اہتمام ہے انہوں نے آج بھائی نے کیا، بڑا پیارا، اس کی بڑی پیاری جگہ بنائی، ذوالجناح کی سواری ہے یہاں پر، تو جو اس کی یہاں خدمت کرتے ہیں، پولیس والے بیٹھے ہیں، سب کے لیے دعا ہے کہ مالک سب کے گھروں پر اپنا کرم نازل فرمائے، اور وہ کرم نازل اس وقت ہوتا ہے جب بندے کے کانوں میں حسین کا ذکر پہنچتا ہے۔ حسین کا ذکر خدا کی قسم کرم کی شرط ہے، کرم کی شرط یہی ہے کہ ذکر حسین سننا پڑتا ہے۔ اور میں نے کوشش کی ان ایام میں جتنا فضائل آل محمد آپ کی جھولی میں خدمت میں پیش کر سکوں، بس 2 جملے فضائل کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو سب سے بڑی یہ ایام شروع ہو گئے غم کے، اس سے پہلے 2 جملے میں آل محمد کی فضیلت کے بیان کرنا چاہوں گا۔ خدا تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لیکن کہتا محمد ہے، ارشاد اللہ فرماتا ہے اور کہتا محمد ہے، یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا، زبان محمد کی ہوتی ہے لیکن کلام میرا ہوتا ہے، زبان محمد کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، کیونکہ محمد میں محمد نہیں بولتا، محمد میں جب بھی بولا اللہ بولتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے بولنے کو محمد کا بولنا کہتے ہیں، محمد کے بولنے کو اللہ کا بولنا کہتے ہیں۔ اتنا معلوم ہو گیا کہ محمد کی زبان پر اللہ نطق کرتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی آل محمد میں آیا، علی جب دنیا میں آئے تو محمد نے بھی علی کو وہ زبان چسوائی جس پر اللہ بولتا تھا، وہ زبان چسوائی جس پر اللہ بولتا تھا۔ اور آپ تھوڑا اور توجہ کیجئے، یعنی جیسے ہی علی نے وہ زبان چوسی تو پھر محمد کو یہ کہنا پڑا علی کی طرف دیکھ کر کہ یا علی آج سے آپ لسان اللہ بن گئے ہیں، اچھا آپ بھی لسان اللہ بن گئے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں، اور جب علی لسان اللہ بنے 3 دن تک علی نے آنکھ نہیں کھولی، جب علی نے آنکھ کھولی تو پہلی زیارت محمد کی چہرے کی جو آنکھ کھولتے ہی پہلی زیارت محمد کی چہرے کی کرے اسے علی کہتے ہیں۔ پہلی زیارت مصطفیٰ کے چہرے کی، جب مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی تو علی بادشاہ نے چھوٹی چھوٹی انگلیوں کا اشارہ مصطفیٰ کی جانب کیا، اور مصطفیٰ کی جانب مسکرا کر دیکھ کر جملہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ادھر جیسے ہی علی نے جملہ کہا فوراً محمد نے علی کی جانب دیکھ کر جملہ کہا اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے ولی ہیں، کہ آپ علی اللہ کا ولی ہے۔ تھوڑی فوٹو کی جگہ رسول کی گواہی کس نے دی؟ علی کی گواہی کس نے دی؟ رسول خدا نے۔ تو پھر میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، یاد رکھنا نبی کی گواہی دینا سنت علی ہے، علی کی گواہی دینا سنت نبی ہے۔ نبی کی گواہی دینا سنت علی ہے، علی کی گواہی دینا سنت رسول۔ اب دنیا علی کی سنت پر عمل کرتی ہے لیکن علی کو مانتے ہم ہیں، علی کی سنت پر عمل کرتے رسول اللہ کی گواہی دیتی ہے۔
اور نبی کی سنت پر عمل ہم کر رہے ہیں اور علی کی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ گواہی کا پورا ہونا بڑا ضروری ہے، گواہی کا پورا ہونا بڑا ضروری ہے۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کبھی بھی اس کی بخشش نہیں کرے گا جو دو گواہیوں پر قائم تھے، شہادت ہے۔ تو یہ گواہی بڑی ضروری چیز ہے، اور اس لیے تو رسول نے غدیر پر علی کی گواہی کا اعلان کیا۔ آپ یہ دیکھیں، دنیا شروع ہوئی تو نبیوں کی گواہی سے شروع ہوئی۔ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تو انہیں یہ کہا کہ تم آپس میں گواہ رہنا اس بات پر کہ تم آخری نبی محمد پر ایمان لاتے ہو۔ انہیں اس بات پر آپس میں ایک دوسرے کا گواہ بنایا کہ تم آخری نبی محمد پر ایمان لاتے ہو۔ اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بنے تو اللہ نے کہا میں تمہارا گواہ بنوں گا کس بات پر کہ تم سب محمد پر ایمان لاتے ہو۔ نبیوں کو کہا کہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اگر کوئی تم میں سے اپنی بات سے پھرا تو هم الفاسقون، وہ فاسق ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کہنا ہی چاہتا ہے چاہے نبی صاحب کتاب ہے، صاحب عصمت ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب معجزہ ہے، صاحب طہارت ہے، اگر کوئی بھی نبی اپنی بات سے پھرا اور وہ محمد پر ایمان نہ لایا، محمد پر شک کیا، اللہ کہتا ہے تو وہ فاسق ہو جائے گا۔ اللہ نبیوں کہتا ہے وہ فاسق ہو جائے گا۔ اب جب وقت بدلا، زمانہ بدلا، خدا کی قسم اب اللہ نے ایک غدیر کے موقع پر مصطفیٰ کو کہہ دیا کہ اے محمد اگر آج آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے بھی رسالت کا کوئی کام نہ کیا، آپ نے بھی رسالت کا کوئی کام۔ تو گواہیوں کا سلسلہ بڑا ضروری ہے۔ اس وقت اللہ نے گواہ بنایا، یہاں پر محمد نے گواہ بنایا، اور اب یہ گواہی کا سلسلہ ظہور امام زمانہ تک جاری رہے گا، اور امام زمانہ ظہور فرما کے پوچھیں گے ہاں گواہیوں کا کیا بنا، ہاں گواہیوں کا کیا بنا، کیونکہ ان گواہیوں کی وجہ سے کربلا میں عظیم ترین قربانی دی گئی، ان گواہیوں کی وجہ سے۔ اس لیے علی کا ذکر فخر سے سنا کریں، سارا سال علی کا ذکر سینے میں اپنا بیدار رکھا کریں تاکہ مالک آپ کو عطا کر سکے۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ تو علی کا ذکر زندگی ہے۔ یعنی جب سرکار رسالت مآب نے حالت رکوع میں جب انگوٹھی دی تھی، حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی تھی، ہے اللہ ولی رسول ولی اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ ولی رسول ولی اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ادھر نبی نے انگوٹھی دی، ادھر لوگوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، انہوں نے کہا نبی نے انگوٹھی دی ہے تو آیت اتر گئی ہے، ہم بھی کچھ کام ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی حالت رکوع میں انگوٹھیاں دینی شروع کر دی۔ آیت تو نہ اتری، پریشانیاں ضرور اتری ہیں، آیت نہ اتری، پریشانیاں ضرور اتری ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ خود رکوع میں جاتے تھے، بندے کو باہر کھڑا کرتے تھے، جب ہم رکوع میں جائیں تو دروازے پر بھیک مانگی، ہم انگلی کا اشارہ کریں گے، انگوٹھی نکال کے دے جانا۔ وہ آتے تھے انگوٹھی نکال کے لے جاتے تھے، پھر انتظار کرتے تھے، آیت تو کوئی نہیں اتری۔ اہل سنت والجماعہ نے لکھا 70 سے زیادہ شاید 70 سے زیادہ انگوٹھیاں انہوں نے زکوٰۃ میں دے دی، لیکن آیت ایک بھی نہ اتری ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے جملہ کہا، اس نے کہا کہ ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ بندگی کے ساتھ۔ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ، انگشتری بھی گئی اور نماز بھی گئی۔ انگشتریاں نہ دیتے، خدا کی قسم اس انگشتری والے کو مان لیتے ہیں۔ اور کیا کیا تھا، اور علی نے وہ انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی۔ وہ کون سی انگوٹھی تھی؟ جو نبی نے علی کو دی، اور نبی کو کس نے دی تھی؟ نبی کو دی تھی جبرائیل نے۔ اور جبرائیل کہاں سے لایا تھا؟ وہ لایا تھا سلمان نبی سے، اس نے انگوٹھی لی تھی، یاقوت سرخ کی انگوٹھی تھی۔ اسی انگوٹھی کی وجہ سے وہ پوری کائنات پر حکومت کرتا تھا، اسی انگوٹھی کی وجہ سے
داروں سب سے پسندیدہ ترین عمل عرش پر جو ہے وہ مجلس حسین ہے، اور فرش پر اس آنسو بہانے کے لیے اہتمام کیا کریں۔ یہ جملہ سنے گا، صرف ایام عزا میں نہیں، آگے پیچھے کوشش کریں سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں ضرور فرش عزا بچھایا کریں۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں، فرش عزا سال میں ایک بار ضرور بچھایا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مولا باقر کا فرمان ہے، بروکر فرماتے ہیں اگر کوئی تیری حاجت پوری نہیں ہوتی، دیکھیں کتنا ترس کیا ہے ہستیوں نے کہ مجلس حسین کیا ہے اور کہہ دیا کوئی نہیں، صرف ہمارے لیے نہ رکھ، اگر تیری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو کسی مشکل میں ہے، تو کسی پریشانی میں ہے، تو حسین کی مجلس رکھنا۔ جب تو حسین کی مجلس رکھے گا نا تو 4 ہستیاں ضرور آتی ہیں، اور اگر کوئی چاہتا ہے تیری دعا فوراً قبول ہو، میں جملہ کہنے لگا ہوں مسئلہ 8 کی ہو گئی، آج محرم کی، کل نامی ہے، حسین اب 1 دن کا مہمان رہ گیا ہے۔ اللہ مولا فرماتا ہے اگر تو چاہتا ہے نا تیری دعا جلد قبول ہو، تیری پریشانی فوراً قبول ہو، تو ذاکر کو کہے کہ اکبر کا مصائب پڑھے۔ تو ذاکر کو کہ اکبر کا مصائب پڑھے۔ امام باقر فرماتے ہیں کیونکہ جب اکبر کا مصائب پڑھے نا، کوئی آئے نہ آئے 4 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ 4 ہستیاں تو کون سی؟ کہ پہلی ہستی ہے سید سجاد۔ جب اکبر کا مصائب پڑھا جائے، مجلس تیرے گھر میں ہو، تیری دعا رد نہیں ہوگی، کیونکہ سجاد ضرور آتا ہے۔ سجاد جب آتا ہے نا تو سب سے پیچھے وہاں بیٹھتا ہے جہاں مومن کی جوتیاں ہوتی ہیں، سب سے پیچھے سجاد بیٹھ جاتا ہے، سب سے پیچھے سجاد بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب اکبر کا مصائب پڑھا جائے اور کوئی اکبر کے مصائب میں آنسو بہانا شروع کرے نا، تو سجاد خدا کی قسم اس کے قریب آتا ہے۔ میں روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، یہ کسی ذاکر کی روایت نہیں، یہ مولا کا فرمان ہے۔ سجاد اس رونے والے کے قریب آتا ہے اور رو کر اسے دیکھ کر کہتا ہے تو نے میرے اکبر کو شہید ہوتے نہیں دیکھا، تو پھر بھی آنسو بہا رہا ہے۔ تو نے میرے اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچھی کو نہیں دیکھا، تو پھر بھی آنسو بہا رہا ہے۔ تو نے اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچھی کو نہیں دیکھا، نکلتی ہوئی برچھی کو نہیں دیکھا، تو پھر بھی آنسو بہا۔ تو نے اکبر کا سر نیزے پر نہیں دیکھا، تو پھر بھی آنسو بہا رہا ہے۔ سجاد اس وقت ہاتھ بلند کر کہتا ہے بار الہ اس عزادار کی دعا قبول کر، بار الہ اس عزادار کی دعا قبول کر۔ یہ اکبر کو رو رہا ہے۔ جب سجاد دعا کرتے ہیں نا تو 3.5 برس کی حسین کی بیٹی سکینہ بھی آ جاتی ہے، 3.5 برس کی حسین کی چھوٹی شہزادی بھی آ جاتی ہے۔ سید سجاد کے پاس بیٹھ کر وہ بھی عرش کی جانب دیکھ کر کہتی ہے میرے بھائی نے شام تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، اس عزادار کے لیے دعا مانگ رہا ہے، مالک سکینہ کی بھی سن اس کی دعا قبول کر۔ ایک سجاد دعا کرتے ہیں، جب اکبر کا مصائب پڑھا جائے اور مجلس رکھی جائے تو بھائی ایک شہزادی سکینہ دعا کرتی ہے۔ 2 اور کون سی ہستیاں ہیں جو اکبر کا مصائب پڑھا جائے تو ضرور آتی ہیں؟ آپ علماء سے سنتے رہتے، کون سی 2 ہستی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، ایک ہے فضہ اور ایک ہے بی بی عالیہ شہزادی زینب۔ جب اکبر کا مصائب شروع ہونا تو اسی وقت شہزادی زینب فضہ کو کہتے ہیں میرا برقع دے، میرے عزاداروں نے اکبر کا مصائب شروع کر دیا، میرا برقع دے، میرے عزاداروں نے اکبر کا مصائب شروع کر دیا ہے۔ عزاداروں یہ ہے وہ علی اکبر۔ تو جب شہزادی شام قید نبھا کر جب واپس مدینے آئی تھی، 18 سال برقعے میں پالا، اسی دن 18 سال برقعے میں پالا۔ عزاداروں جب یہ بی بی قید نبھا کر واپس آئی نا مدینے، تو سب نے سنا ہوا ہے، اطمینان سے سننا، ملنگ سب نے سنا ہوا ہے کہ بی بی گھر نہیں گئی تھی، بی بی سب سے پہلے روضہ رسول پر آئی تھی، اور جب بی بی روضہ رسول پر آئی تو بی بی اونٹ سے اتری نہیں تھی، بی بی نے اپنے آپ کو گرایا تھا اور کونیوں کے بل چلتے ہوئے روضہ رسول پر گئی تھی اور رو کر کہتی تھی کہ باغی کی بہن آ گئی ہے، زینب کا سلام قبول کر، زینب کا سلام قبول کر۔ اس وقت روضہ رسول میں زلزلہ آیا تھا، بی بی نے بتانا شروع کیا حسین مارا گیا، اکبر مارا گیا، عباس مارے گئے، قاسم مارا گیا، قید نہیں۔ بی بی نے سارا حال سنایا تھا۔ یہ کہ اگر شہزادی نے
اپنی آستینوں کو اوپر کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ اپنی کلائیوں کو قبر رسول پر رکھ کر یہ دیکھ میری کلائیاں زخمی ہیں, اگر تیرے ساتھ یہ دو نامحرم نہ ہوتے میں تجھے اپنی پشت کے نشان دکھاتا. ظالموں نے میرے اوپر کتنا ظلم کیا ہے. ذرا اتنا کہا کہ قبر رسول تڑپی, اندر سے آواز دی, زینب, میری بیوی زینب, میری شہزادی, میری بیٹی, بتا کون سا ایسا ظلم ہے جو تجھے ابھی تک نہیں بھولتا. جب رسول حال پوچھ رہے تھے نا, رسول نے پوچھا کون سا ایسا ظلم ہے جو اب تک تو نہیں بھولی. یہ ایک مرتبہ شہزادی رو کر فرماتی, حسن کے جنازے پر تیر لگے میں بھول گئی, حسن کا جنازہ گھر آیا میں بھول گئی, کربلا میں سارے شہید ہوئے میں بھول گئی, میں زندان میں رہی میں بھول گئی, میں بازار میں گئی میں بھول گئی. قبر رسول سے آواز دی, زینب پھر یاد کیا ہے؟ شہزادی رو کر فرماتی ہیں, بس یاد وہ آتا ہے کہ جب میں کوفے سے شام گئی, ہر موڑ پر اکبر کا قاتل مجھے دیکھ کے مسکراتا تھا اور مسکرا کے کہتا, وہ دیکھ تیرے اکبر کا سر ہے, وہ دیکھ تیرے اکبر کا سر ہے. نانا رسول, مجھے جب بھی یہ بات یاد آتی ہے میں کربلا بھول جاتی ہوں. وہ مجھے مسکرا کے کہتا تھا, وہ دیکھ اکبر کا سر ہے. عزیزانو, یہ وہ شہزادہ, جانتے ہو جب یہ قافلہ ایک مرتبہ کوفے کے بازار سے گزرا تو عیسائی عورت کی نظر پڑی, سروں پر نظر پڑی. جب اس کی سروں پر نظر پڑی, اس نے یزیدی فوج کو کہا کہ مجھ سے جتنا انعام لینا چاہتا ہے لے, میں ان سروں کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں. اس نے مجھ سے انعام لیا, اس نے نیزے سامنے رکھے اور اس نے سب سے پہلے کہا, مجھے یہ بڑا جو بڑے نیزے پر سر لگا ہوا ہے یہ قریب لا کر دکھا. اس لانتی نے سار اتارا, اس بی بی کو دکھایا, وہ عیسائی عورت کو. یہ پوچھتی ہے اس نے کیا کیا تھا. وہ آگے سے یزیدی کہتا ہے, یہ نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ رو کر کہتی, اللہ تجھ پر لعنت کرے, لگتا ہے تم نے اسے حالت سجدہ میں قتل کیا. تو شرم نہیں آتی تو کہتا نماز نہیں پڑھتا تھا. دوسرے سر کے پاس دیکھا, یہ کون تھا؟ کہ اس کی فوج کا سپہ سالار تھا. کہ اس کی آنکھوں سے لگتا ہے اسے لڑنے کی اجازت نہیں ملی. ہائی کر کے سنا, ہائی کر کے, لگتا ہے اسے لڑنے کی اجازت نہیں ملی. دوسرے سر کے پاس گئی, کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ اس کا بھتیجا ہے. کہ لگتا ہے اس کی شادی ہونے والی تھی, تم نے اس کے خون سے اس کی مہندی رنگین کر دی ہے. اسے پتا کچھ نہیں تھا, وہ چہرے دیکھ کر پڑ رہی تھی, اس کی شادی ہونے والی ہے. ایک اور سر کے پاس ہے, چیخ مار کے کہتی ہے, یہ بچہ کون ہے؟ یہ اسی کا بیٹا ہے. کہ ظالمو, اس کا کیا گناہ تھا, تم نے اسے بھی قتل کر دیا. اب جب سب سروں کو دیکھ لیا نا, ایک مرتبہ یہ ایک سر کے پاس آئی. جیسے ہی سر کے پاس آئی نا, یہ قریب نہیں گئی, دور سے ہی سر کو دیکھا, ماتم کر کے کہتی ہے, اللہ تم پہ لعنت کرے, تم نے محمد کو قتل کر دیا. اللہ تم پہ لعنت کرے, تم نے محمد کو قتل کر دیا. یہ تو ہم شکل محمد تھا. جب ایک مرتبہ اکبر کے سر کو دیکھا, اسے کہتے سر اتار کر دے. اس نے سر اتار کر دیا. یہ زمین پر بیٹھی, اس نے اپنے سر سے چادر اتاری, اکبر کے چہرے سے خون کو صاف کیا. خون کو صاف کر کے چیخ ماری, رو کر کہتی ہے, کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی, کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی. عزیزانو, یہ ہے وہ علی اکبر. یہ اکبر 10ویں محرم کا دن آ گیا. عزیزانو, 9 کا دن گزر گیا, شب عاشور گزر گئی, 10ویں محرم کا دن آ گیا. اب قافلہ ہے کربلا کے اندر. جب 10ویں محرم کا دن آیا, حسین نے کہا, بیٹا میرا جی چاہتا ہے آج محمد کی آواز میں اذان سنو, شاید تیری آواز سن کر مسلمانوں کو رحم آ جائے. کہا اکبر بیٹا اذان دے. اظہر حسین نے اکبر کو کہا اذان دو. حسین اکبر کو کہا اذان دو. اکبر اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا. اکبر نے اذان کی نیت کی, قبلہ رخ ہوئے. اب اکبر نے آہستہ سے جملہ کہا, اللہ اکبر. میں نے کہا آپ نے سنا, لیکن جب اکبر نے کہا تھا اللہ اکبر, اس وقت خیموں میں قرآن مچ گیا تھا. زینب قرآن پڑھ رہی تھی. جیسے ہی اکبر کی آواز میں سنا نا اللہ اکبر, قرآن بند کیا, رو کر اکبر کی جانب دیکھ کر کہتی, اللہ تیری زندگی دراز کرے.
اللہ تیری زندگی دراز کرے. فضا کو بلایا کہ فضا پاس کہ حسین سے کہے کہ اکبر کو کہے جب اب اللہ اکبر کہے تو اونچی آواز میں کہے تاکہ کربلا میں سب سنے. اونچی آواز میں کہے مجھے اللہ اکبر محمد کی آواز میں اونچا بڑا اچھا لگتا ہے. فضا نے حسین کو کہا. حسین اکبر کے قریب آئے, آہستہ سے کہتے میری بہن کہہ رہی ہے اللہ اکبر اونچی آواز میں کہے. پھر میری بہن کہہ رہی ہے اللہ اکبر اونچی آواز میں کہے. اکبر نے کہا بابا پھر بتا تیری بہن کیا کہہ رہی ہے؟ کہ میری بہن کہہ رہی ہے اللہ اکبر اونچی آواز میں کہے. اکبر نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا بابا بتا تیری بہن کیا کہہ رہی ہے؟ کہ میری بہن کہہ رہی ہے اللہ اکبر اونچی آواز میں کہے. یہ اکبر رو کے کہتا بابا انصاف کر, تیری بہن یہاں میری صغرا مدینے میں, میری صغرا مدینے میں اپنی بہن کا خیال ہے, میری صغرا کا کیا ہوگا؟ حسین رو کر کہتے ایک مرتبہ اونچی آواز میں اکبر کہہ تو صحیح, صغرا بھی سنے گی. ادھر اکبر نے اونچی آواز میں جب کہا اللہ اکبر, یا یہ آواز خدا کی قسم مدینے میں رسول کی حویلی میں پہنچی. صغرا جو اکبر کے نقش قدم پر اپنے گال رکھ کے سوئی ہوئی تھی تڑپ کے اٹھ گئی, تڑپ کے اٹھی اپنی دانی ام سلمہ کے پاس آئی, رو کر کہتی لگتا ہے میرا اکبر واپس آ گیا. ابھی بھی اٹھ میرا اکبر, اٹھ میرا اکبر واپس آ گیا. تو دارو جملہ کہنا چاہتا ہوں اکبر کی شہادت پڑھنے سے پہلے شیخ مہدی بحر العلوم یہ حرم امام حسین میں کام کیا کرتے تھے. صاحب کا جملہ سنیے گا, شیخ مہدی بحر العلوم یہ حرم امام حسین میں جاروب کش تھے, کام کرتے تھے. ایک مرتبہ قافلہ گیا ہندوستان سے, پرانی بات ہے, اس وقت نہیں بنے تھے, پارٹیشن نہیں تھے, پرانی بات ہے. قافلہ گیا نا ہندوستان سے, انہوں نے شاہی صاحب شیخ مہدی بحر العلوم کو کہا ہمیں اکبر کی شہادت سنا. شیخ مہدی نے کیا کیا, اس نے حسین کی قبر پہ ہاتھ رکھا اور اکبر کی شہادت پڑھنا شروع کر دی. ہاتھ رکھا حسین کی قبر پہ, اکبر کی شہادت پڑھنا شروع. وہ اکبر کی شہادت پڑھا, بڑا قرآن مچا, لوگوں نے بڑا گریہ کیا. یہ گھر گیا, سویا, عالم خواب میں دیکھا کہ رسول کھڑے ہوئے ہیں, سر سے امامہ اترا ہوا ہے, سر پہ خاک ہے, ابا کا دامن کھلا ہوا ہے, اور رسول رو رہے ہیں, اور رسول کے پیچھے کالے برقعے والی مستور کھڑی ہوئی ہے. اس نے ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھا ہوا ہے اور رو رو کے کہتی ہے واہ بتیا, واہ بتیا. شیخ مہدی کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ ہو نہ ہو یہ رسول اور رسول کی بیٹی ہے. اب ہائے کر کے جملہ سنا, کوئی ہو نہ ہو یہ رسول اور رسول کی بیٹی. شیخ مہدی فرماتے ہیں میں عالم خواب میں اٹھا, میں آگے بڑھا تاکہ رسول کے قدموں کا بوسہ لے سکوں. میں رسول کے قدموں کا بوسہ لینے لگا. اب جو اکبر کا بوسہ لینے آیا ہے تو ایک مرتبہ ہائے ضرور کرے گا. کہتے ہیں جب میں رسول کے قدموں کا بوسہ لینے لگا رسول 2 قدم پیچھے ہٹ گئے, رسول 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی. اب نبی کا جملہ سننا اور ہائے کرنا, کہ کوئی غلطی ہو گئی. رسول رو کر کہتے ہیں اکبر کی شہادت پڑھنا ضروری تھی. میں نے کہہ لیا, تو نے سن لیا. رسول کہہ رہا مہدی اکبر کی شہادت پڑھنا ضروری تھی. رو کر کہتا ہے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا. غلط پڑھا کا نہیں, غلط نہیں پڑھا, پڑھا تو نے ٹھیک ہے لیکن پڑھنا ضروری تھی. شیخ مہدی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ اب رسول رو کر کہتے ہیں جب سے تو نے اکبر کی شہادت پڑھی ہے کبھی کربلا میں حسین بے ہوش ہو جاتا ہے. شرم کر کے ماتم کر کے سنتا, ماتم کر کے. کبھی کربلا میں حسین بے ہوش ہو جاتا ہے, کبھی شام میں شہزادی زینب بے ہوش ہو جاتی ہے, کبھی حسین بے ہوش ہوتا ہے, کبھی عالیہ بے ہوش ہوتی ہے. رسول رو کر کہتے میں اور بطول کبھی کربلا جاتے ہیں, کبھی شام جاتے ہیں. ہم صبح سے کربلا اور شام آ رہے ہیں, کبھی حسین کو سنبھالتے ہیں, کبھی شہزادی کو سنبھالتے ہیں. یہ ہے اکبر کی شہادت. شرم کر کے مات رونا. ہزاروں یہ وہ اکبر نے اذان دی. اب آیا علی اکبر حسین بادشاہ کے پاس, کہ بابا مجھے جنگ کی اجازت دے, مجھے جنگ کی, میں اطمینان سے پڑھا تاکہ میرے بچوں کو بھی پتہ چل سکے کہ اکبر کی شہادت کا تسلسل کیا ہے. کہ مجھے جنگ کی اجازت دے. حسین رو کر کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتا ہے, اس سے پوچھ جس نے تجھے پردوں میں پالا ہے.
اس نے تجھے پردوں میں پالا ہے. یہ آیا شہزادی کے پاس آ کر کہا بی بی، شہزادی زینب کے پاس، بی بی مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے. جب کہا جنگ کرنے کی اجازت دے، زینب رو کر کہتی میں تجھے جنگ پر نہیں بھیجوں گی، میں تجھے کربلا میں شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتی. اب زینب شہزادی کے مزاج سے واقف تھا. اب علی اکبر شہزادی زینب کے مزاج سے واقف تھا. علی اکبر جانتا تھا نا کہ بی بی کو کیسے راضی کرنا ہے. اکبر نے اپنا سر بی بی کی گود میں رکھا. اپنے ذہن میں سوچی، اکبر نے اپنا سر آخری دفعہ اکبر سر شہزادی کی نا، اکبر نے اپنا سر شہزادی کی گود میں رکھا. بی بی نے اکبر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا. اب اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے. آہستہ سے روتے میں پوچھتا ہے اچھا بی بی یہ بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ اکبر تو زینب کا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے. اچھا یہ بتا وہ جو باہر خیمے کے باہر اکیلا کھڑا رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا یہ بطول کا بیٹا ہے. کہا بی بی اچھا یہ بتا اگر قیامت کے دن سیدہ نے پوچھ لیا کہ اپنا بیٹا میرے بیٹے سے زیادہ افضل تھا، کیا اپنا بیٹا میرے بیٹے سے زیادہ افضل ہے؟ اتنا سننا تھا. شہزادی کی چیخ نکلی. کہا اکبر جا جہاں جاتا ہے چلا جا. عزادارو حسین بادشاہ خیمے میں آئے. جب حسین خیمے میں آئے بی بی نے کہا اکبر کو جنگ پر بھیج. جب حسین اکبر کو بھیجنے لگے بی بی نے کہا حسین ایک لمحے کے لیے ٹھہر. بی بی دوڑتی ہوئی گئی. بی بی نے اپنا پرانا صندوق کھولا. اس صندوق میں سے کبھی 2 برس کا کرتا نکالا بچے کا، کبھی 3 برس کے بچے کا کرتا نکالا، کبھی 6 برس کے بچے کا کرتا نکالا. سارے کرتے نکالے. اب بی بی نے کپڑا ڈھونڈنا شروع کیا. بی بی نے اس صندوق سے کپڑا نکالا، روتے ہوئے حسین کو دیا. کہا اکبر کو امامہ باندھ، اکبر کو امامہ باندھ، اکبر کو امامہ باندھا. اکبر کو امامہ باندھا گیا. کربلا میں جتنی مستورات تھی سب کو اکٹھا کیا گیا. سب مستورات اکٹھی ہو کر اکبر درمیان میں کھڑا ہوا. حسین نے ہاتھوں میں کپڑا لیا. حسین اکبر کے قریب گئے. کہا اکبر سر کو جھکا. اکبر نے سر کو جھکایا. حسین نے بسم اللہ پڑھ کے اکبر کو امامہ باندھنا شروع کیا. یا جب اکبر کو امامہ باندھا کربلا میں زلزلہ آیا. ہر بی بی نے رونا شروع کیا. حسین نے امامہ باندھا. جب امامہ باندھ لیا حسین رو کر کہتے اکبر اب آخری بار اپنی ماں کو بھی دیکھ، آخری بار شہزادی زینب کو بھی دیکھ، اب آخری بار سکینہ کو بھی دیکھ. سب مستورات نے اکبر کو دیکھا. اکبر نے سب کو دیکھا. سب مستورات نے گریہ کیا. جب سب نے گریہ کیا اب ماتم کر کے جملہ سنا. اب حسین نے کہا اکبر میرے قریب آیا. جب اکبر قریب آیا جب امامہ باندھا جاتا ہے تو امامے کا ایک پلو کاندھے پر لٹک جاتا ہے. حسین نے قریب کیا. اکبر کو کہا سر جھکا، سر جھکایا. حسین نے اس پلو کو تحت الحنک بنا کر اکبر کے دوسرے کاندھے پر ڈالا، دوسرے کاندھے پر ڈالا اور روتے ہوئے جملہ کا اکبر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو میرا اکبر واپس نہیں آئے گا. عزادارو اکبر گھوڑے پر بیٹھا. اکبر گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہونے لگے. جب حسین کی 3.5 برس کی بچی گھوڑے کے سامنے آئی کہا اکبر ذرا نیچے جھک. اکبر نیچے جھکے. کہا اکبر ذرا اپنے ابا کے بٹن کو کھول. اکبر نے اپنے بٹن کو کھولا. سکینہ نے 2 بوسے دیے. 2 بوسے دیے. اکبر نے پوچھا 2 بوسے کیوں دیے؟ رو کر کہتے ایک میری طرف سے اور ایک مدینے میں بیٹھی ہوئی سغرا کی طرف سے، وہ تیرے انتظار میں بیٹھی ہوگی. بس عزادارو مصائب کی تیاری کرتے ہو. میں شہادت کے قریب پہنچ چکا ہوں. ادھر حسین نے اکبر کو تیار کیا. اکبر گھوڑے پر بیٹھا. حسین بادشاہ زمین پر بیٹھ گئے. فضہ خیمے کے در پہ کھڑی ہو گئی. زینب بھی خیمے کے در پر کھڑی ہو گئی اور سب بیویوں کی نظر تھی حسین پر. حسین نے اکبر کو روانہ کیا. جب حسین اکبر کو روانہ کرتے نا اکبر کچھ دور جاتا. حسین رو کر کہتے اکبر ایک بار واپس آ جا مجھے داڑھی چمکوا دے. جاتا وہ اکبر واپس آتا. حسین داڑھی چمکتے پھر اکبر کو پھینکتے. پھر رو کر کہتے اکبر واپس آ جا مجھے اپنے سینے پر بوسہ دلوا دے. اکبر پھر واپس آتے. عزادارو تم حائط ضرور کرنا. اکبر کی ماں کو پرسہ دینا. 36 مرتبہ حسین نے اکبر کو میدان میں بھیجا.
میں نے کہہ لیا تو نے سن لیا۔ 36 مرتبہ حسین نے اکبر کو میدان میں بھیجا، 36 مرتبہ گیا، 36 مرتبہ واپس آیا۔ جب 37ویں مرتبہ حسین اکبر کو میدان میں بھیجنے لگا، اکبر میدان میں نہ گیا، ماتم کر کے جملہ سنا، پرسا دینا 8ویں کا دن ہو گیا ہے، ہاتھ تیرے سینے پہ نہیں لگتے، تیرے ہاتھ تو کھلے ہیں، بندے ہوئے ہاتھ وہ بیویوں کے تھے جو ماتم نہیں کر سکے تھی، تو ماتم کر سکتا ہے۔ جب 37ویں مرتبہ اکبر میدان میں جانے لگا، اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں میں رکھے، رو کر کہتا بابا امام بن کے وعدہ کر، امام بن کے وعدہ کر۔ حسین رو کر کہتا غربت کا وقت ہے، امام بن کے وعدہ نہیں کروں گا، کوشش کروں گا۔ اکبر رو کے کہتا بابا اب کی بار میدان میں بھیجی، مجھے واپس نہ بلانا، مجھے واپس نہ بلانا۔ عزیزارو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ جانے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حسین رو کر کہتے اکبر بیٹا میں وعدہ نہیں کرتا، میں کوشش کروں گا، اب کی بار بھیجوں تو تجھے واپس نہ بلاؤں، تجھے بھیجوں تو واپس نہ بلاؤں۔ بس عزیزارو حسین نے اکبر کو تیار کیا، جس نے اب تک ہاتھ سینے پہ نہیں مارا، یا تو اسے اکبر کی شہادت سے بڑی شہادت کوئی نظر آتی ہے، یا اس کے سینے میں پتھر ہے، گوشت نہیں ہے۔ میں جملہ کہنے لگا مصائب کا۔ عزیزارو جب حسین نے اکبر کو آخری بار روانہ کیا، اکبر نے اپنے گھوڑے کو چلایا، آہستہ سے چلایا، حسین دیکھ رہا تھا، اکبر مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہیں میرا بابا مجھے واپس نہ بلائے۔ اکبر نے گھوڑے کو اور تیز کیا، حسین نے اپنی کمر کو سیدھا کیا، اکبر نے گھوڑے کو اور تیز کیا، حسین نے اپنے سر کو اٹھایا۔ جب اکبر نے مڑ کے دیکھا کہیں میرا بابا حسین مجھے واپس نہ بلا لے، ماتم کر کے سنے، واپس نہ بلا لے۔ اکبر نے کربلا کے میدان میں گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ یہ اکبر کا گھوڑے کو دوڑانا تھا، ماتم کر کے جملہ سنی، بطول کو پرسہ دے، شام والی بیوی کو اکبر کا پرسہ دے۔ یہ اکبر کا گھوڑے کو دوڑانا تھا۔ یہ حسین کربلا کی زمین میں کھڑا ہوا، اپنے سر سے امامے کو اتارا، اپنی کمر پہ امامے کو باندھا۔ کربلا کے میدان میں بطول کا لال دونوں بازو کھول کے اکبر کے پیچھے دوڑنے لگا۔ یا کربلا میں زلزلہ آیا، ایک کالے برقعے والی بی بی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے، شرم کر کے بات کرو، شرم کر کے، پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے اکبر کے سامنے آئی، رو کر کہتی اکبر واپس چلا جا، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اللہ قیامت آ گئی کربلا میں، ہائے کریے قیامت آئی کربلا میں۔ جب اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حسین منہ کے بل ریت میں گر چکا تھا۔ شرم کر کے کیوں رو رہا ہے؟ شرم کر کے مت رو۔ 8ویں آ گئی ہے، اکبر جانے والا ہے، قاسم جانے والا ہے، تو ابھی بھی نواب بن کے بیٹھا ہے۔ دیکھا تو حسین منہ کے بل ریت پر گر چکا تھا۔ عزیزارو حسین ہے اکبر کے پاس، اکبر کو پھر روانہ کیا۔ اب جب اکبر کو روانہ کیا نا، اب حسین اکبر کی جنگ دیکھ رہا تھا۔ میں جملہ کہنے لگا حسین اکبر کی جنگ دیکھ رہا تھا۔ اکبر نے جنگ کرنا شروع کی، 18 برس کا اکبر، 9 لاکھ کی فوج، کب تک لڑتا؟ ایک ظالم نے وزنی گرز اکبر کے ماتھے پہ مارا، اکبر زین پہ لڑکھڑایا۔ میں مصائب جملہ پڑھ رہا ہوں، اکبر زین پہ لڑکھڑایا۔ ایک اور ظالم آگے بڑھا، اس نے پرچھی لی، اس زور سے پرچھی اکبر کے سینے میں ماری، وہ اکبر کے سینے میں نہیں، وہ رسول کے سینے میں لگی، اکبر کے سینے میں ماری۔ اکبر اچھلتا ہوا کربلا کی میزین سے زمین پر گرا، اکبر کا زمین پر گرنا تھا، حسین کربلا کی زمین پر گرے، فضا خیمے کے دروازے پر گری، عزیزارو زینب فضا خیمے کے دروازے پر گری، لائلہ بھی خیمے کے دروازے پر، سب بیبیاں زمین پر گری۔ اکبر کا زمین پر گرنا تھا، ادھر اکبر زمین پر گرا۔ اب حسین بادشاہ جب اکبر زمین پر نہیں گرا تھا، حسین کو سب نظر آتا تھا، جب اکبر زمین پر گرا، حسین کو نظر آنا بند ہو گیا۔ شرم کر کے مت کرو، شرم کر کے مت کرو۔ حسین کو نظر آنا بند ہو گیا۔ جب حسین کو نظر آنا بند ہوا، حسین اکبر کے قاتلوں سے پوچھتا ہے میرا بیٹا کہاں گرا ہے، میرا بیٹا کہاں گرا ہے۔ عزیزارو علماء فرماتے ہیں یہ لعنتی اکبر کی لاش پر تیر مار کے کہتے تھے وہ جہاں تیر لگا ہے، ہائے کر کے سن، ہائے کر جہاں تیر لگا ہے وہ وہاں تیرا بیٹا ہے۔ عزیزارو علامہ دربندی فرماتے ہیں، علامہ دربندی ہائے کر کے سنی، ماتم کر کے سنی، پرسہ دینا اکبر کو اکبر کی ماں کا۔ عزیزارو جملہ سنی گا، جب اکبر زمین پر گرا نا، حسین کو نظر آتا تھا،
جب اکبر زمین پر گرا اس وقت حسین کے بال سے آتے ہیں، حسین کے بال سے آتے ہیں۔ اب حسین نے جانا تھا اکبر کی لاش پر۔ علامہ دربندی فرماتے ہیں کیونکہ حسین کو نظر نہیں آتا تھا، حسین چل نہیں سکتا تھا، حسین کونیوں کے بل چلتا ہوا زمین پر کونیوں کے بل چلتا ہوا اکبر کی لاش پر پہنچا۔ جب اکبر کی لاش پر پہنچا حسین کے بال سفید ہو چکے تھے، حسین کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حسین اکبر کی لاش پر پہنچے، حسین نے اکبر کا سر اٹھایا۔ اب ہائے کر کے سننا، حسین نے اکبر کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا۔ جب سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، میر انیس نے یہاں جملہ کہا ہے، وہ جملہ میں ضرور سنوں گا۔ میر انیس فرماتے ہیں جب حسین نے دیکھا اکبر درد کی وجہ سے اپنے دانتوں کو بھیجتے ہیں، اپنی مٹھیاں دباتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آنکھوں میں موت کی سرخی آ گئی ہے، رو کر حسین نے کہا ہوگا بے چین ہوں میں، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، اب مر بھی جاؤ کہ صبر میں فرق آتا ہے بیٹا، مر بھی جاؤ کہ صبر میں فرق آتا ہے بیٹا۔ کربلا میں مصائب کا سب سے بڑا قیامت کا جملہ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ سینے میں گوشت ہے تو ہاتھ سینے پہ ماری، ایک مرتبہ اونچی آواز میں کہا ہائے اکبر۔ اب جب حسین نے اکبر کو اٹھایا، حسین نے دیکھا اکبر کی آنکھوں میں موت کی سرخی چھا گئی۔ حسین اکبر درد کی وجہ سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اپنی مٹھیاں باندھ رہا ہے۔ حسین تڑپ گیا، حسین نے تڑپتے ہوئے آہستہ سے اکبر کو کہا اکبر جلدی نہ کرنا، اکبر جلدی نہ کرنا۔ اکبر پوچھتا بابا وہ کیوں؟ حسین رو کر کہتا میری بہن زینب، ماتم کر کے جملہ سنی، میری بہن زینب خیمے کے دروازے پر میرا انتظار کرتی ہوگی، اتنا کہنا تھا۔ اکبر کی لاش تڑپی، میں نے کہا تو نے سنا، اکبر کی لاش تڑپی، کربلا میں زلزلہ آیا، اکبر کے لب ہلے، حسین کو آواز آئی، حسین نے اپنے کان اکبر کے ہونٹوں پہ رکھے، کہا اکبر کیا کہا؟ اکبر رو کے کہتا بابا اپنی اپنی قسمت ہے، تیری بہن خیمے کے دروازے پہ، میری صغرا مدینے میں میرا انتظار، میری صغرا مدینے میں میرا انتظار کرتی ہوگی۔ ماتم کرتے ہو، ماتم کرتے ہو عزادارو۔ حسین لاش تڑپی۔ اب حسین نے اکبر کو دیکھ کر کہا بیٹا ظالم نے بڑا گہرا برچی کا پھل مارا ہے، ظالم نے بڑا گہرا برچی کا پھل مارا ہے۔ اکبر رو کے کہتا ہے ظالم برچی کا پھل مار کر کہتا تھا سنا ہے تیرا باپ بڑا صابری ہے، سنا ہے تیرا باپ بڑا صابری ہے، تیرا باپ بڑا صابری۔ حسین نے کہا اکبر پھر کیا خیال ہے؟ اکبر کہتا بابا لٹا زمین پر، نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہوں، نہ تو ماں سے پوچھ نہ میں کسی سے پوچھتا ہوں، جیسے جی چاہے برچی کا پھل نکال۔ ہائے کر کے سنتا، ہائے کر کے ماتم کر کے، ماتم کر کے، جیسے جی چاہے برچی کا پھل نکال، تو مالک ہے، جیسے جی چاہے برچی کا پھل نکال۔ ادھر حسین نے اکبر کو زمین پہ لٹایا، اسی وقت اللہ نے نبیوں کو کہا کہ عرش چھوڑو کربلا جاؤ، 1.25 لاکھ نبی کربلا آئے۔ حسین نے آدم کو دیکھا، کہا آدم رشتے میں میرا بیٹا لگتا ہے، تیرا کچھ نہیں لگتا، جرت ہے تو برچی کا پھل نکال۔ آدم ماتم کرتے ہوئے پیچھے چلا گیا۔ نوح کو کہا حسین نے اگر یہ رشتے میں میرا بیٹا لگتا ہے، تیرا کچھ نہیں لگتا، اگر جرت ہے آگے بڑھ اور برچی کا پھل نکال۔ سب نبیوں نے کربلا کو چھوڑ دیا۔ جب کربلا کو چھوڑا اسی وقت رسول اور بطول ایک کونے میں آگے کھڑے ہو گئے اور رو کر کہتے ہیں حسین ہمت کر برچی کا پھل نکال۔ یا حسین نے اکبر کو لٹایا، دائیں ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، بائیں ہاتھ برچی پہ رکھا۔ اللہ جانے ماتم کر کے کیوں نہیں سنتا، بائیں ہاتھ برچی میں رکھا، برچی کا ہلنا تھا یا خیمے ہلے، زینب خیمے کے دروازے پہ گری۔ ایک مرتبہ بطول آگے بڑھی، فاطمہ نے حسین کی کمر پر ہاتھ رکھا، کہا میں نادی علی پڑھتی ہوں، تو پرچی نکال، تو پرچی نکال۔ جب بی بی نے نادی علی پڑھی، حسین نے پرچی نکالی۔ یا محمد آگے بڑھے، فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی کربلا چھوڑ، حسین جانے